اکبر۔ وبائی مرض کا آ جانا یہ کوئی آج کے دور میں نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ کے تناظر میں دیکھیں، بہت سے ادوار میں وبائی امراض لوگوں کی طرف منتقل ہوتی رہیں۔ اگر ہم سابقہ قوم کا جائزہ لیں تو ان کی نافرمانیوں پر اللہ تعالیٰ نے مجموعی عذاب بھیجے، جس کی وجہ سے ایسی قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، لیکن پروردگار نے اپنے محبوب کی امت کے لیے یہاں آ کے طریقے کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پروردگار اپنے محبوب کی امت پر اجتماعی عذاب اس لیے نہیں بھیجے گا وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب آپ ان میں جلوہ فرما ہے۔ اب اس امت میں جو نافرمانیاں، جو گناہ جو بڑھتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی صورت میں انفرادی عذاب میں اس امت کو بھی مبتلا کیا، اور یہ انسان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو پریشانی ہے، کوئی وبا ہے، کوئی مشکل ہے، وہ دو طرح سے ہے، یا رب کی طرف سے آزمائش ہے یا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ پروردگار کبھی کسی بندے پر تکلیف اور مصیبت ڈال دیتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی انسان کا اپنا عمل ایسا ہوتا ہے، پروردگار اس کے عمل کے بنیادی طور پر جو بندے نے دنیا میں کسی سے غلطی کی، کوئی ظلم کیا، کوئی جرم ہوا، اجتماعی یا انفرادی طور پر جو گناہ ہوئے، پروردگار اس کے بدلے میں کسی نہ کسی عذاب، وبا یا تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جہاں تک تو آزمائش کی بات ہے وہ تو اللہ کے مقربین کے لیے ہوا کرتی ہے۔ پروردگار اپنی بارگاہ کا مقام قرب عطا کرنے کے لیے مقربین کو کسی نہ کسی آزمائش اور ابتلا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن جو شامت اعمال ہیں، جو انسان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہیں، وہ کسی نہ کسی صورت میں، انفرادی عذاب کی صورت میں یا وبا کی صورت میں یا کسی بیماری کی صورت میں لوگوں کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی صورت میں یقینی بات ہے، اگر انسان اپنی عقل کے تناظر میں دیکھتا ہے کہ جب کوئی ظالم کسی پہ ظلم کرتا ہے تو آخر مظلوم جو اس وقت اپنی آہو بقا کو بلند کرتا ہے اور کوئی سننے والا نہیں، تو انسانیت کے ناطے اخوت اور بھائی چارے کا تقاضا کیا ہے؟ جیسے ہم ایک مسلمان قوم ہے، علامہ فرماتے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے۔ اگر کشمیر کے مسلمان لاک ڈاؤن میں ہے اور اگر وہ مختلف تکلیف کے اندر مبتلا ہو کر 6 سے 7 مہینے لاک ڈاؤن میں رہ کر اپنی لاشیں اپنے گھروں کے اندر دفنانے پہ مجبور ہیں، اور ان کی آہو بکا سننے کی بجائے سوائے سوشل میڈیا پر کومنٹس کے ہمارے پاس کچھ نہ تھا، تو اللہ رب العزت تو قادر ہے ہر بات پر، وہ چاہے تو پوری دنیا کو اسی طرح لاک ڈاؤن کی کیفیت میں مبتلا کر دے، تو رب قدوس تو قدرتوں کا مالک ہے۔ لہذا ایک تو انسان کے شامت اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان پر کسی نہ کسی طرح تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ کی تقدیر اور بندے کی تدبیر یہ دونوں اسلام کے تصور ہیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بعض احباب تو صرف کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی تقدیر پر یقین رکھنا ہے، تدبیر کو اپنانے کی ضرورت نہیں، اور بعض صرف تدبیر کو اپنا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں، ہم نے کسی کرونا سے ڈرنا نہیں بلکہ لڑنا ہے، وہ رب کی بارگاہ کو بھی چھوڑ کر صرف تدابیر کے اوپر ڈیپینڈ کر کے بیٹھے ہیں۔ دونوں تصورات ہی غلط ہے۔ نہ فقط تقدیر پہ ڈیپینڈ کر کے تدابیر کو چھوڑنا اسلامی تصور ہے، اور نہ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر رب کی تقدیر کو چھوڑ کر صرف تدبیر کو اپنا کر اور یہ کہنا کہ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، دونوں اسلام کے پیرائے سے ہٹ کر ہے۔ اسلام کا خوبصورت طرح امتیاز کیا ہے؟ جناب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ جس وقت عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا تم نے تدبیر اپنانی ہے، رب کے راضی ہونے پر ہمیں یقین ہے، تم نے غلہ جمع کرنا ہے،
اگلے 7 سال جو جمع کیا ہوا غلہ ہوگا وہ غریبوں کو دینا ہے تو تمہارے ہاں غربت نہ پھیلے گی۔ تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام خود تدبیر اپنا کے بتا رہے تھے ہمیں رب کی تقدیر پر بھی یقین ہے اور اس کی بنائی ہوئی تدابیر کو بھی ہم نے اپنانا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے 7 سال تک غریبوں میں غلہ تقسیم کرتے رہے۔ جب انبیاء کرام تدابیر کو اپنانے والے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں جو تدابیر سے راہ فرار اختیار کریں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب طاعون اور جیسی وبائی امراض پھیلتی ہیں، ایک طرف تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں یہ جذبہ بیدار کر رہے تھے کہ اگر ایک اونٹ کو خارش ہے تو کس نے لگائی؟ عرض کیا رب قدوس نے۔ فرمایا جو رب ایک کو لگانے والا ہے وہ دوسرے کو بھی لگانے والا ہے۔ ایک انداز میں یہ بتایا گیا کہ یقین اللہ پر ہی رکھنا ہے، تقدیر پر یقین رکھنا ہے، توکل اسی پر ہو، رب کی ذات پہ بھروسہ ہو۔ اور ایک طرف سرکار خود صحابی کو کہہ رہے تھے پہلے سواری کا گھٹنا باندھ پھر اللہ پہ توکل کر۔ لہذا اسلام نے دونوں پیراؤں کی طرف ہمارا خوبصورت انداز میں ہماری توجہ مبذول کرائی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی تقدیر اور تدبیر دونوں پر یقین رکھنا ہے۔ لہذا امت مسلمہ پر بہت سی وبائی امراض آئیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے تو آپ نے باقاعدہ طور پر جب شام کے اندر وبا پھیل رہی تھی، آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ انہوں نے آنے سے انکار کیا کہ سرکار کا حکم ہے جہاں وبا پھیلے وہاں سے نہیں آنا۔ پھر آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، پھر وہ سارے کے سارے لوگوں کو لے کر اس جگہ سے اونچی پہاڑیوں پر منتقل ہوئے تو وہ وبائی امراض ان سے دور ہوئی۔ پتہ چلا تدابیر کو اپنایا گیا ہے۔ اور اسی طرح جب کسی جگہ کوئی ظلم ستم بڑھ جاتا ہے تو پھر وہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ جب کوئی ظلم کرتا ہے تو ظالم کے ظلم کا اثر اس کی ذات تک ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، حتی الحبار لا تموت فی وقرہا لظلم الظالم۔ فرمایا جب ظلم بڑھتا ہے تو گھونسلوں میں بیٹھے چھوٹے چھوٹے پرندے بھی دبلے پتلے ہو کے مر جاتے ہیں۔ تو وہ اثرات ساری قوم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ پھر جو کنڈیشن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ معاشی طور پر بدحالی کی طرف جا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے چچا حضرت سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ جا رہے تھے، وہ بادشاہ وقت ہیں، اچانک بارش برسنے لگی تو برستی بارش کو دیکھ کر سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بھتیجے عمر بن عبدالعزیز سے کہا، جن کو 5ویں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا بیٹا یہ دیکھ کتنی اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا، آپ نے کہا چچا جان رب کی یہ رحمت جس کو برستا آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے بتائیے اگر رب کا غضب ایسے برسے تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت سلیمان بن عبد الملک لرز اٹھے اور کہا بیٹا ہاں اگر اللہ کا غضب یوں برسنا شروع ہو جائے تو پھر تو ہمارا کوئی حال نہ رہے۔ اسی طرح ڈرتے ہوئے اپنی جیب سے 1000 دینار نکالے اور کہا یہ اللہ کی راہ میں نے دے دیے۔ آپ نے کہا چچا جان آپ بادشاہ وقت ہیں، 1000 دینار دینے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ نے جن لوگوں کی زمینوں کو ہتھیایا ہے، جن لوگوں کے پیسوں پہ قبضہ کیا ہے، خدا کے واسطے ان تمام لوگوں کو وہ پیسہ، وہ دولت، وہ زمینیں واپس کر دیں، پھر اللہ کی رحمتیں ظاہراً اور باطناً برسیں گی، وگرنہ رب کا غضب ہی ہماری طرف متوجہ ہونے والا ہے۔ حضرت سلیمان بن عبد الملک نے وہ سب کچھ واپس کر دیا۔ اگر آج افسرانے والا اگر یہ تمام کی تمام چیزوں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح، جیسے آپ نے حاکم وقت بنتے ہوئے ایک خچر کو اپنے ساتھ لیا اور آپ نے تمام پروٹوکول کو ختم کر کے کہا کہ میں 2 درہم پر اپنا گزارا کروں گا، وہ شاہانہ زندگی کو چھوڑ کر سادگی کی طرف آئے اور پھر آپ نے لوگوں کو حقوق دیے، عادلانہ انداز میں نظام قائم کیا، یہ وہ نظام عدل تھا، یہ خوبصورت انداز تھا، پھر لوگ بھی خوشحال ہوئے، پھر رب کی رحمتیں بھی ہوئیں۔ اس لیے آج ہمیں چاہیے حکمران اور سربراہان مملکت اور جو صاحب اقتدار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے کوئی نہیں ڈرنا بلکہ ہم نے لڑنا ہے، وہ فوراً اپنی بات سے رجوع کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی کے جملے پڑھیں اور کہیں کہ یا اللہ ہم ڈر گئے اور تیری بارگاہ سے امید رکھتے ہیں، توبہ اور استغفار کریں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے کہا فلاں جگہ وبا پھیل گئی، آپ نے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، اللہ توبہ اور استغفار سے وبائی امراض کو تم سے دور فرما دے۔